اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العالمین کا بے حد فضل انتہائی کرم کہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں ہمیں جمعۃ المبارک کی بہاری نصیب فرمائی۔ رب العالمین ہمیں اسی طرح صحت و عافیت کے ساتھ زندگی کی آخری نمازیں بھی خود چل کر مسجد میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک کے جمعۃ المبارک کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ رمضان مبارک کے ہر دن غروب آفتاب کے وقت جتنے گناہ گار بخشے جاتے ہیں، جمعۃ المبارک کی ایک ایک گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو یہ مغفرت اور بخشش کے ایام ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھماچھم برس رہی ہیں، اور رب العزت کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس مہینے کو اپنی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے والوں میں شامل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادات کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رب العزت ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا 3 رمضان مبارک کو یوم وصال ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں، ان کی شانیں انتہائی بلند و بالا ہیں، اور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح آپ سے پیار فرمایا اور جو آپ کے مراتب اور مقام کو ذکر فرمایا، یہ ایک سنہرا اور علیحدہ آپ کی عظمتوں کا ایک تسلسل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا۔ ایک ہمارے روزے رکھنے کے طریقے ہیں، انداز ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کا انداز کیسا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں شان نزول میں ایک واقعہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرات حسنین کریمین بیمار ہوتے ہیں، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم یہ ارادہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور یوں دعا کرتے ہیں کہ ہم 3 روزے اس نیت پر رکھیں گے کہ اگر ہمارے بچوں کو شفا مل جائے، جس کو شرعی اصطلاح میں نظر کہتے ہیں، تو ان احباب نے نظر مانی کہ ہم 3 روزے اس وقت رکھیں گے کہ جب یہ حضرات حسنین کریمین شفا یاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں شہزادوں کو شفا عطا فرمائی اور اب یہ روزے رکھ رہے ہیں، اور یہ کاشانہ نبوت کا عالم ہے کہ روزے تو رکھ رہے ہیں لیکن سحری کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، افطار کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم چند کلو جو لے کر آتے ہیں ادھار کے طور پر، اور اسے لا کر جو ہے وہ گھر میں پیسا جاتا ہے اور اس کی روٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ 3 اسٹیپ میں قرآن نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو 3 دن کے روزے رکھنے تھے اور 3 دن کا جو آپ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم لے کر آئے ہیں، اور اس جو کو پیسا جاتا ہے، اس کی روٹیاں بنائی جا رہی ہیں، اور جب عین افطار کا وقت آتا ہے تو پہلے دن مسکین آ جاتا ہے، تو جتنی روٹیاں بنائیں وہ ساری کی ساری مسکین کو دے دیں۔ دوسرے دن اسیر عربی میں کہتے ہیں قیدی کو، ایک قیدی تھا جو آزاد ہو کر ابھی ابھی آیا اور اسے وہ ساری روٹیاں دے دی گئیں۔ اور یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اور ایک دن جو ہے وہ یتیم آتا ہے اور اسے ساری کی ساری روٹیاں دے دی جاتی ہیں۔ اور یہ کاشانہ نبوت کے افراد صرف پانی سے اور چند کھجوروں سے سحریاں بھی کر رہے ہیں اور افطاریاں بھی کر رہے ہیں۔ یہ ان کے انداز ہیں جن کو قرآن نے کہا دوسرے مقام پر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنی ذات پر وہ اوروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کی حالت انتہائی تنگ ہو، لیکن پھر بھی اسلام کا حسن اگر حقیقی معنی میں دیکھنا ہے تو ان نفوس قدسیہ میں ہمیں نظر آتا ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک علیہ السلام کو فرمانے کا حکم دیا گیا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ دین پر اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربیٰ، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کرو کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو یہاں مفسرین نے سوال اٹھایا کہ یہی
بات قرآن پاک نے اگلے حصے میں کہی کہ میں تبلیغ دین پر اجرت طلب نہیں کرتا، تو کیا یہ قرابت داروں سے جو محبت کا کہا گیا، یہ حضور نے کوئی عوض مانگا ہے؟ فرمایا نہیں، تبلیغ دین کا کوئی عوض نہیں ہے، یہ جو محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا یہ اس لیے دیا گیا کہ جو تبلیغ دین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن ہے، اس کی اگر عملی تفسیر ہے تو وہ حضرات اہل بیت کرام کی شان ہے۔ اگر تم ان سے محبت کرو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، کیونکہ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے طریقے پر چلتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے۔ تو یہ حضرات اہل بیت عظام کی شان ہے، اور ان اہل بیت عظام میں خاص طور پر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ رکھا، اور فاطمہ کے معنی ہے کہ چھڑانے والی، اور حضور نے خود پر اس کی توجیہ ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں انما سمیت ابنتی فاطمہ لان اللہ فتمها ومحبها من النار، کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری بیٹی فاطمہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ میں نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ یہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے محبت کرنے والوں کو بھی جہنم سے آزاد کرنے والی ہے، جہنم سے چھڑانے والی ہے۔ تو سیدہ کائنات کا رتبہ اور مقام ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ ایک مقام پر مشہور الفاظ ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن ابغضها ابغضنی، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر سیدہ کائنات کو مخاطب کر کے فرمایا یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، کہ جس سے تو ناراض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جس سے تو راضی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور عفت اور پاک دامنی کا یہ عالم ہے، سیدہ کائنات شہزادی کونین ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہے۔ تو پاکیزگی اور عفت کا وہ مقام ہے کہ جو خواتین کے مخصوص ناپاکی کے ایام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی آپ کو مبرہ اور پاکیزہ فرمایا ہے۔ ہر قسم کی گندگی سے، دنیاوی ہو یا ہر قسم کی ایسی چیز سے جو باعث کراہت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس سے مبرہ اور پاکیزہ فرمایا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ کائنات کو سب سے زیادہ شکل و صورت میں، چال میں، یعنی چلنے کے انداز میں اور گفتگو کے انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر سیدہ کائنات کے علاوہ کسی کو میں نے مشابہ نہیں دیکھا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو بہو آپ میں مشابہت نظر آتی، جب گفتگو کرتی، کلام فرماتی، اور جب سیدہ کائنات چلتی تو سارے وہ انداز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو امہات المؤمنین میں سے، وہ خود بیان کرتی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو روز ملاحظہ کرنے والی ہیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادی کا کس طرح ادب فرماتے کہ جب سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء آپ اپنی مسند سے اٹھ جایا کرتے اور اپنی جگہ پر اپنے شہزادی اپنی لاڈلی کو بٹھایا کرتے۔ اور پھر یہی انداز سیدہ کائنات کا بھی دیکھا گیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو وہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتی اور سیدہ کائنات انہیں اپنی جگہ پر رونق افروز فرماتی۔ ایک موقع پر ایک صحابی حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر، بیمار والدہ ہیں، اور ان سے اجازت لے کر مغرب کی نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں ادا کرنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، اور اپنی والدہ کو لالچ ہی دیتے ہیں۔ لالچ بھی دیکھیں صحابہ کا کیسا ہے، کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس نماز مغرب ادا کرنے جا رہا ہوں اور آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا کے آؤں گا۔ اب ان کی والدہ ضعیف ہیں، بوڑھی ہیں، اور ہر وقت انہیں کوئی پاس چاہیے، لیکن اجازت میں جب اتنا بڑا گویا کہ عذر آ گیا، اتنا بڑا مطالبہ آ گیا، تو ان کی والدہ اجازت دیتی ہیں، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں نماز مغرب ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مغرب ادا فرمائی تو نماز ادا کروانے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وفود آئے ہوئے تھے، ان میں آپ مشغول ہو گئے اور انہیں ملاقات کا موقع نہ ملا، اور نماز عشاء کا وقت ہو گیا۔ اب یہاں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت میں تذبذب ہے کہ ادھر والدہ انتظار کر رہی ہیں
اور میں نے صرف مغرب کی اجازت لی تھی اور اب عشاء کا وقت ہونے لگا ہے، لیکن دل میں خواہش تھی کہ اب میں اتنی بڑی آرزو لے کر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آیا ہوں تو خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں ہے۔ تو وہ بیٹھے رہے اور پھر نماز عشاء کے فوراً بعد نبی پاک علیہ السلام حجرات مقدسہ کی طرف بڑھ رہے تھے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے گئے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا رخ انور آگے ہے اور پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے چہرے انور کو پھیرا نہیں ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا نور نبوت ہے کہ آپ نے چہرہ مبارک کو پھیرے بغیر آپ نے فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ انہوں نے عرض کی ہاں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری اور تیری والدہ کی مغفرت فرمائے، بتاؤ کیوں آئے ہو؟ یعنی جس مقصد کو لے کر وہ آئے تھے نبی پاک علیہ السلام نے وہ کلمات پہلے ادا فرما دیے۔ اب حضرت حذیفہ خاموش ہیں، نبی پاک علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ روایت ارشاد فرمائی، یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حذیفہ سنو، اور اس حدیث کو حضرت حذیفہ روایت کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے حذیفہ سنو، ابھی ابھی میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا کہ جو آج سے پہلے روئے زمین پر کبھی نہیں آیا، اور اس فرشتے نے آ کر مجھے یہ بشارت دی ہے کہ آپ کے جو شہزادے ہیں حضرات حسنین کریمین، ان کے متعلق فرمایا کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ یہ اہل جنت کی خواتین کی سردارہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز و مقام عطا فرمایا ہے، اور عفت اور پاک دامنی اتنی کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، یعنی سورج اور چاند نے بھی آپ کے دوپٹے کے کنارے کو نہیں دیکھا۔ یہ پاکیزگی، یہ عفت، یہ پاک دامنی کا عالم ہے۔ اور دوسری طرف گھریلو زندگی دیکھیں تو پھر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا مشقتیں فرما رہی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں، لیکن گھریلو معاملات ہیں، گھریلو کام کاج ہیں تو خود آپ اپنے کاموں میں مشغول ہیں، اور اس انداز سے مشغول ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر، آپ کے لباس مبارک پر مٹی کے، ریت کے ذرات گویا کہ برکات حاصل کرنے کے لیے لگ جاتے، اور پھر آپ کے مبارک ہاتھوں پر نشان ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی ہیں۔ تو یہ بھی ایک تربیت ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت بھی ایسی ہو کہ وہ جب ازدواجی تعلق میں منسلک ہو تو اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو۔ یہ بھی اس کاشانہ نبوت کی خاص گویا کہ تعلیمات ہیں۔ اور پھر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا چکی پیس رہی ہیں، اور ایک موقع پر مشہور واقعہ ہے کہ جنگ کے بعد کچھ غلام، کچھ کنیزیں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئیں، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو روانہ کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے کچھ غلاموں اور کنیزوں کا مطالبہ کیا جائے تاکہ گھریلو کام کاج میں آسانی ہو، یعنی جہاں سے سب کو خیرات بٹ رہی ہے۔ اور اب جب سیدہ کائنات خود اپنے لیے کنیز کے مطالبے کے لیے تشریف لے جاتی ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک تربیت بھی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ کیا میں تجھے اس سے بہتر چیز عطا نہ کروں؟ اور پھر آپ نے وہ مشہور تسبیح جسے ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر، یہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو تعلیم فرمائی۔ اور پھر اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کام میں کیسی برکت عطا فرمائی کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ کائنات پر ایسا فضل فرمایا کہ آپ ایک موقع پر حضرات حسنین کریمین کو سلا رہی ہیں، ایک ہاتھ سے پنکھا جل رہی ہیں، ایک ہاتھ سے آٹا گوندا جا رہا ہے، اور لبوں پر قرآن مجید فرقان حمید کی صدائیں ہیں، یعنی 3-4 کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں، بچے کو بھی سلا رہی ہیں اور پنکھا بھی جل رہی ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، آٹا بھی گوندا جا رہا ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت حضرات حسنین کریمین کے لیے گویا کہ بچپن سے ان کی کانوں کی یہ صدائیں ہیں، اور ان کو یہ مبارک الفاظ بچپن سے ہی کانوں میں اس طرح ان کی گونج رہے ہیں، اور پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اثر مبارک نیزے پر بھی ہے تو اس پر قرآن پاک کی جنبش ہو رہی ہے۔ تو جب تربیت ایسی ہو کہ بچپن سے ماں قرآن کے گویا کہ الفاظ ان کے کانوں میں رس گول رہی ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثمرات عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری طرف حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو قرآن پر استقامت ہے اور دین متین کے لیے جو آپ کا کردار ہے، یہ اسی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ساری رات عبادات میں مشغول ہیں. صرف رمضان کی بات نہیں ہے، ہم تو رمضان میں بھی جو ہے وہ بہانے تلاش کرنے لگ پڑتے ہیں، اور وہ احادیث طیبہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 رکعت وطر فرمائی، ان کو بہانہ بنا کر 20 رکعت تراویحوں سے لوگ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. لیکن میں سیدہ کائنات کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ نفس پرستی ہے کہ انسان جو ہے وہ صحیح دلائل کو چھوڑ کر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہے، اکابرین امت کا، صحابہ کا معمول ہے کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں. انسان اپنے نفس کی خواہش کے لیے، سستی کو پروان چڑھانے کے لیے، وہ روایات کے جس میں تہجد کا ذکر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 رکعتیں ادا فرمائی، ان کی طرف بڑھ رہا ہے. اور یہاں حضرات اہل بیت کا، صالحین کا معمول کیا ہے؟ ان کے احوال اور واقعات صرف یہ نہیں ہے کہ وقتی سکون و اطمینان کے لیے انسان سنے، بلا شبہ ان کی زندگیاں یہ ہمیں اطمینان بخشتی ہیں، لیکن تربیت بھی ہمیں حاصل کرنی ہے، اور عبادات کا ذوق بھی ہمیں کچھ میسر ہو. کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عبادت کا انداز کیا ہے کہ عام راتیں، رمضان کی رات نہیں، عام راتوں میں آپ کی عبادت کا انداز یہ ہے. خود حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ میری والدہ اپنے گھر کی جو مسجد ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں، یعنی آپ نے اپنی گویا کہ ایک جگہ مختص فرمائی ہوئی تھی جہاں پر آپ نماز ادا فرمایا کرتی تھیں، تو اس میں امام حسن مجتبیٰ روایت کرتے ہیں کہ ساری رات سیدہ کائنات عبادت میں گزار دیتی، اور جب رات مکمل ہونے کو ہوتی تو یہ بھی کلمہ آپ سے سنا گیا کہ مولا کوئی ایک رات تو ایسی بنا کہ فاطمہ کی عبادت مکمل ہو سکے. عبادتیں مکمل نہیں ہو رہی، راتیں تنگ پڑ رہی ہیں، اور پھر جب رات مکمل ہوتی ہے تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کلمات کیا ہیں؟ آپ امت کی خیر گاہی کے لیے دعا کر رہی ہیں. تو ایک امام حسن مجتبیٰ کی عمر اس وقت کم ہے، آپ نے پوچھ لیا کہ امی جان آپ نے اتنی عبادت کی، اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا. تو سیدہ کائنات نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا، الجوار قبل الدار، پڑوسیوں کا حق اپنے گھر سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی پوری امت کو آپ نے اتنی اہمیت دی کہ ان کے حقوق زیادہ ہیں، ان کی ذمہ داریاں مجھ پر زیادہ ہیں، ان کے دعا کرنا میرے زیادہ پسندیدہ ہے بجائے اس کے کہ میں اپنی ذات کے دعا کروں. یہ سیدہ کائنات کا انداز ہے عبادت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنے کا. اور پھر سیدہ کائنات کی عفت و پاک دامنی کی میں نے بات عرض کی کہ آپ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی مبارک کے آخری سال تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر جب سیدہ کائنات تشریف لائیں، حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت کو بیان فرماتی ہیں. آپ کہتی ہیں کہ وہی انداز کہ سیدہ کائنات تشریف لائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مسجد پہ انہیں جگہ دی. اب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے آخری سال ہیں، اور آخری سال ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات سیدہ کائنات کے کان میں کہی تو آپ پر گریہ طاری ہوا، آپ رونے لگی ہیں اور چشمان کرم سے آنسو جاری ہو گئے. پھر فوراً ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات ارشاد فرمائی تو سیدہ کائنات مسکرانے لگی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اب ایک شوق ہے، ایک لگن ہے کہ کیا وہ بات ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو صاحب شریعت ہیں، صحابہ کو جستجو رہتی کہ ہم حضور کی باتوں کو سنیں سیکھیں. تو سیدہ عائشہ نے پوچھنا چاہا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منع فرما دیا، فرمایا کہ جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر حیات کے ساتھ حیات ہیں یہ بات میں آپ کو نہیں بتاؤں گی. اور پھر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہوتا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جو حق میرا آپ پر ہے ماں ہونے کی حیثیت سے، آپ امہات المؤمنین میں سے ہیں، عرض کیا کہ جو ماں ہونے کی حیثیت سے مجھے آپ پر حق حاصل ہے، اس حق کا میں آپ کو واسطہ دیتی ہوں. وہ بات آپ ارشاد فرمائیے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے کان میں کہی تھی. تو سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ ہاں اب میں آپ کو عرض کر سکتی ہوں. اور وہ بات یہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات جو میرے کان میں کہی جسے سن کر میں رو پڑی، وہ بات یہ تھی کہ حضور نے فرمایا کہ ہر سال میں ایک مرتبہ جبریل امین قرآن پاک کا میرے ساتھ دور فرماتے تھے. میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک بھی عرض کیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک میں آپ کا معمول یہ ہوتا کہ آپ جبریل امین کے ساتھ قرآن پاک کی تکرار فرماتے. تو قرآن کی تلاوت رمضان میں یہ اتنا مقدس گویا کہ ایک انداز ہے. لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری سال تھا تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ قرآن پاک کی تکرار فرمائی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان تھا، یعنی اب میں اپنے مالک حقیقی کے قرب میں جانے والا ہوں. تو جب یہ بات میں نے سنی تو
میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور جو دوسری بات نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب دو روایات میں مختلف الفاظ ہیں، ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل خانہ میں سب سے جلدی جو مجھ سے آ کر ملو گے وہ اے فاطمہ تم ہوگی۔ تو ان کلمات کو سن کر سیدہ فاطمہ مسکرا پڑی، اور دوسری روایت میں وہی الفاظ ہیں جس میں جنت کی خواتین کے سردار ہونے کا ذکر تھا۔ تو یہ سب سے گویا کہ قریبی طور پر وصال فرمانے والی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 28 یا 30 سال کے درمیان تھی جب آپ کا وصال ہوا۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا، سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتی نہیں تھی، غم کا ایک غلبہ تھا۔ حضور علیہ السلام کی ایسی شفقتیں، مسکرانا آپ نے ترک فرما دیا تھا۔ 6 مہینے کا ڈیوریشن ہے، اس میں آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ صرف ایک موقع ایسا آیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑتی ہیں، اور وہ موقع کیا تھا کہ سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں یہ فکر لاحق رہتی کہ جب میرا انتقال ہوگا تو جب میرے جنازے کو لے کر جایا جائے تو میرے جسم پر غیر محرم مردوں کی نظر نہ پڑے۔ ہم سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر سن رہے ہیں، ان کی پاکیزگی کے انداز کو سمجھیے کہ وہ خاتون ہیں کہ جو اس بات پر فکر مند ہیں کہ زندگی میں نہیں، زندگی میں تو یہ انداز ہے کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، کہ چاند و سورج نے بھی آپ کے دوپٹے کے پہلو کو نہیں دیکھا، اب فکر مند اس بات پر ہیں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے جسم پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ تو ہم بھی ماؤں بہنوں والے ہیں، ہماری بھی گھریلو خواتین ہیں، ہمیں بھی یہ نور سیدہ کائنات کی شخصیت سے، آپ کے کردار سے حاصل ہو، اور ہم یہ کچھ تعلیمات اپنے گھر والوں تک منتقل کریں کہ عفت و پاک دامنی کیا ہے۔ ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں یہ اعلان کیا کہ یہ بتاؤ، صحابہ سے پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ تو صحابہ سوچ بچار میں لگ گئے۔ سیدنا علی مرتضیٰ جو علم کے شہر کا دروازہ ہیں، وہ فوراً اپنے گھر جاتے ہیں، سیدہ خاتون جنت سے پوچھتے ہیں کہ آج حضور نے ایک انوکھا سوال پوچھا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ تو سیدہ خاتون جنت کا جواب سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے، نہ محرم کو، اور نہ ہی کوئی نامحرم اس کو دیکھے۔ سیدہ خاتون جنت کی تعلیمات یہ ہے، نہ وہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم مرد اسے دیکھے۔ تو یہ وہ خاتون ہیں کہ جو اپنے وصال کے لیے، اس کے بعد کی حالات و معاملات کے لیے پریشان ہیں کہ میرے جسم پر کوئی نامحرم مرد کی نظر نہ پڑے، اور اس وقت انداز یہ تھا کہ چارپائی پر میت کو لے جایا جاتا تھا۔ تو سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے ہو کر آئی تھیں، تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے وہاں یہ دیکھا ہے کہ وہاں کھجور کی چھال سے ایک ڈولی بنا دی جاتی ہے، جس طرح ہمارے یہاں ڈولی بنی ہوتی ہے، تو اس زمانے میں رائج نہیں تھا۔ یہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسخہ فرمایا کہ چارپائی پر چاروں طرف لکڑیوں کو باندھ دیا جائے اور پھر کھجور کی چھال کے ذریعے سے ڈولی نما بنا دیا جائے، تو اس طرح پردے کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد سے جو مسکرائی نہیں ہے، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور یہ مسکراہٹ جو ہے وہ اطمینان کی مسکراہٹ ہے، اپنی عفت و پاک دامنی کی مسکراہٹ ہے، اور یہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے تربیت کی مسکراہٹ ہے کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل بات ہے کہ انسان، خاص طور پر خواتین، اپنی پاک دامنی اور عفت کا کتنا اہتمام کریں۔ یہ سیدہ خاتون جنت کی کنیز ہونے کا ہمیں اعزاز ہے ہماری ماؤں بہنوں کو، تو پھر اس کا تقاضا بھی کچھ ہے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑتی ہیں، اور پھر تقریباً 6 مہینے 8 مہینے کے دوران جو ہے وہ آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تربت اطہر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔